بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مسجد اقصیٰ کے فضائل، مسجد اقصیٰ کی فتح کی بشارت کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ دوستو، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ مسجد اقصیٰ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے 1387 سے 1967 میں غاصبانہ قبضہ کیا۔ اپنے تسلط کے بعد یہود نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ حائط البراق پر قابض ہو گئے اور حارۃ المغاربہ یعنی مغاربہ محلے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 4 مسجدیں، مدرسہ افضلیہ اور دیگر اوقاف اسلامیہ کو منہدم کر دیا۔ اس طرح یہودی سیلاب نے ایک اسلامی اوقاف میں شامل محلے کی تاریخ کو زمین دوز کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کی منہدم دیواروں پر اپنا مزعوم معبد ہیکل تعمیر کرنے کے لیے یہود نے زبردست تیاریاں کی ہیں۔ مسجد کو ڈھا کر ہیکل کی تعمیر کی کوشش کرنے والی تمام جماعتیں اس نقطے پر متفق ہیں اور اس کے لیے متعدد کوشش کرتی ہیں اور اپنی تمام طاقتوں کا اجتماعی استعمال کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں مختلف انداز سے ایسی سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں جس سے ہیکل کی تعمیر فلسطین کے اندر اور فلسطین کے باہر بسنے والے ہر یہودی کے گھر کا مسئلہ بن جائے۔ غاصب یہودی حکومت ان تنظیموں کے ساتھ نرمی برتتی ہے، ان کا تعاون کرتی ہے اور اس حد تک کرتی ہے کہ ان کے بہت سے حملوں اور کارروائیوں کو گرین سگنل دیتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو یہودی رنگ دینے کے لیے یہود نے مختلف انداز سے اپنی سرکشی جاری رکھی ہے۔ مثلاً انہوں نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے بہت سے راستوں، سڑکوں اور میدانوں کے نام تبدیل کر کے یہودی نام رکھ دیا۔ جس خطے پر مسجد اقصیٰ واقع ہے اس کا نام جبل ہیکل رکھ دیا تاکہ ان کے لیے اس کے صحیح اور حقیقی نام جبل بیت المقدس یا جبل المسجد الاقصیٰ سے گریز کرنا آسان ہو۔ یہ کام انہوں نے اس خطے مبارک کے تورات کے قدیم اصطلاحات سے مربوط کرنے کے لیے کیا ہے اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس خطے کا قدیم یہودی تاریخ سے رشتہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کو ہیکل کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے وہ عالمی برادری سے دہائی دیتے ہیں، عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہیکل کی تعمیر کے لیے ان کی مدد کرے تاکہ حق بحقدار رسید ہو سکے، تاکہ وہ توراتی وعدے پورے ہو سکے جو خود یہودی تحریفات کا نتیجہ ہیں۔ اس کے لیے وہ کتابیں شائع کرتے ہیں، تاریخ میں تحریفات کرتے ہیں، عالمی پیمانے پر صہیونی اور یہودی فلمیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کا ان کا حق ناجائز ثابت ہو سکے اور ان کے دعوے باطل کے مطابق عالمی برادری ان کے ان مزعوم ہیکل کی تعمیر کی اجازت دے سکے۔ مسجد اقصیٰ کبھی یہودی ہیکل نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کی مسجد تھی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی تعمیر نہیں بلکہ اسی مسجد اقصیٰ کی تجدید تھی۔ چنانچہ انبیاء کرام میں سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، جیسے کہ فتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدیدی تعمیر کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ ضرور بالضرور مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آئے گی انشاءاللہ۔ یہودیوں سے جنگ بلا شبہ ہو کر رہے گی۔ مسلمان مجاہدین دجال اور اس کے ساتھ رہنے والے یہود کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح پوری انسانیت یہودیوں کی حرص و حوث اور ان کی تخریب کاری سے نجات پائے گی
اور راحت محسوس کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت پتھر یا پیڑ یہ کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ مسجد اقصیٰ کا کوئی بھی معاملہ اس دین کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ اس کی شان میں اضافہ اس دین کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کا مقام و مرتبہ اس دین کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں، فرائض دین کو ادا کرتے ہیں، دین میں جن چیزوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے ان سے بچتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مقدس کو سب سے بنیادی چیز یعنی اسلام سے مربوط کر دیا ہے۔ اسلام ہی اس کا مستقبل ہے، اسلام سے ہی اس کی زندگی ہے۔ سجدہ ریز پیشانیوں اور توحید سے سرشار منور دلوں اور وضو کرنے والے ہاتھوں کے لیے خدا کی طرف سے مددگار وعدہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور خلافت سے نوازے گا، جس طرح ان سے پہلے اہل حق کو خلافت دی اور ان کے دین کو جس کو ان کے لیے پسند فرمایا اقتدار عطا کرے گا، اور ان کی خوف اور بدامنی کی حالت کو امن و سلامتی سے بدلے گا۔ ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ جو بھی اس کے بعد کفر کریں گے وہ باغی اور سرکش ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ اور قضیہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی قضیہ اور اسلامی ایشو ہے۔ اس قضیہ پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ حق تب سے ہے جب سے اس کی کنزیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی اور مسلمانوں نے اس کے لیے اپنا خون کی قربانی دی، اور اس کو صلاح الدین ایوبی نے قیادت میں صلیبی تسلط سے آزاد کرایا۔ یہ اوقاف اسلامیہ کی زمین ہے اور یہ امت مسلمہ کی گردن کی امانت ہے۔ تھینکس فار واچنگ عزیر وائس۔ لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب، پریس دا بیل آئیکن۔